اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب اور حاضرین مجلس، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، میں یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب نے ایک عجیب چکر چلایا ہوا ہے۔ انہیں جب بھی اقبال پر کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو یہ اس خاکسار کو، اس ناچیز کو پکڑ لیتے ہیں اور لا کر روسٹم پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اقبال پر گفتگو کے مجھ سے زیادہ حقدار اور مجاز خود ڈاکٹر صاحب ہیں۔ 4 کوالیفیکیشنز تو ان کی بالکل واضح ہیں۔ وہ ڈاکٹر ہیں، ظفر ہیں، ان کے نام کے ساتھ اقبال لگا ہوا ہے، اور وہ کاروان اقبال، جیسا کہ انہوں نے کہا 7 سال سے کاروان اقبال چلا رہے ہیں۔ میں نہ ڈاکٹر ہوں، نہ ظفر ہوں، نہ میرے نام کے ساتھ اقبال لگا ہوا ہے، نہ میں کاروان اقبال چلانے والا ہوں۔ آج تک اس ملک میں کسی کو یہ جرت نہیں ہو سکی کہ وہ مجھے ماہر اقبال کہے۔ اقبال اکیڈمی کے نام سے میں ضرور واقف ہوں، لیکن الحمدللہ میں اس سے کبھی وابستہ نہیں رہا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے باوجود بھی مجھے پکڑ کر یہاں کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ کر چکے ہیں، تو میں ظاہر ہے کہ ان کی محبت پر ان کا شکر گزار ہوں، لیکن میں شرمندہ اس بات پر ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں میں کوئی ایسی بات کہ جو آپ کی سماعت کے لائق ہو کر بھی سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، یہ مجھے معلوم نہیں۔ تو اگر کوئی ایسی بات ہو جائے جو آپ کی سماعت کے لائق ہو تو اس کو آپ عطائے خداوندی سمجھیے گا، اور اگر کوئی ایسی بات ہو کہ جو آپ کی سماعت کے لائق نہ ہو تو اس پر میں آپ سے پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا، جواب شکوہ اقبال کی جو بہت بڑی نظمیں ہیں ان میں سے ایک بڑی نظم ہے، اور یہ نظم تھیمیٹکلی ان کی نظم شکوہ سے منسلک ہے، اور جب تک ہم شکوہ کے بنیادی خیال پر، اس کے مرکزی تھیسس پر بات نہ کریں، اس وقت تک ہم جواب شکوہ اور 100 سال کے اندر امت مسلمہ کی فکری اور عملی پیش رفت کے بارے میں حقیقی معنوں میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ سلیم احمد صاحب جو ہمارے اردو ادب کے ممتاز نقاد تھے، انہوں نے شکوہ کے بارے میں ایک بہت زبردست بات کہی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ شکوہ دراصل مسلمانوں کے اجتماعی دل کے چور کا ایک اظہار ہے۔ یعنی مسلمان جب پوری دنیا میں مغلوب ہو گئے، یورپی اقوام سے اور بر صغیر میں انگریزوں سے مغلوب ہو گئے، تو ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ حق پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہیں، اور مغلوب ہم ایک ایسی تہذیب سے ہو گئے ہیں کہ جو باطل پر کھڑی ہوئی ہے، جس کے پاس نہ قرآن ہے نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آخر یہ چکر کیا ہے؟ کیا خدا ہم سے ناراض ہو گیا کہ ہمارے اجتماعی فکر و عمل میں کوئی ایسا نقص پیدا ہو گیا کہ خدا نے ہمیں ابینڈن کر دیا، ہمیں ترک کر دیا؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ مگر مسلمان یہ بات انفرادی طور پر سوچتے ضرور تھے، مگر اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ جب آپ اس بات کا اظہار کریں گے تو گویا آپ خدا سے شکوہ کرنے کھڑے ہو جائیں گے، اور ہماری پوری تہذیبی روایت میں، ہماری مذہبی روایت میں خدا سے شکوے کی تو کوئی روایت یا اس کا تو کوئی ٹریڈیشن موجود نہیں۔ تو اقبال کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے باطن کے اس اجتماعی رجحان کو پہچانا اور اس کو ایک بلند ترین تخلیقی سطح کے اوپر ایک نظم کی صورت میں پیش کر دیا۔ اور اس نظم میں آپ جانتے ہیں کہ اقبال نے، یعنی جو شکوہ ہے، اس میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا جس کا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، کہ مطلب سب کچھ ہمارے پاس ہے، حق ہمارے پاس ہے، اور ہماری تہذیب اتنی شاندار ہے، تاریخ میں ہم نے اتنے کارنامے انجام دیے ہیں، اور ہم مغلوب ہو گئے ہیں ایک ایسی تہذیب سے کہ جو باطل پر کھڑی ہوئی ہے، جس کے پاس حق کا کوئی یعنی آیوٹا آف یعنی حق بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ تو آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ تو وہ نظم جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جو شکوہ ہے وہ ہماری جو بہت پاپولر نظمیں ہیں ہماری ادب کی، ان میں سے ایک ہے۔ اور جواب شکوہ ظاہر ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے شکیل بھائی کہہ رہے تھے کہ اس کے 1 سال کے بعد 1913 میں لکھی گئی، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جواب شکوہ شعری اعتبار سے شکوہ کی ہم پلہ نہیں ہے، شکوہ کے اندر زیادہ زور ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ گویا زیادہ ندرت ہے، ندرت خیال ہے، اور اس کے اندر زیادہ کریٹو فورس پائی جاتی ہے۔ میرے خیال یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جو شکوہ ہے
اس کا جو پیٹرن ہے وہ سوال سے متعلق ہے، اور سوال میں زیادہ شدت ہوتی ہے، اس کے اندر زیادہ ارتکاز ہوتا ہے، اس کے اندر زیادہ گہرائی ہوتی ہے، اور جواب کا اسلوب ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اس طرح کی شدت آپ کو محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن جو جواب شکوہ ہے وہ تھیمیٹکلی اس سے لنک ہے، اور شکوہ یعنی جواب شکوہ کو آپ نظر انداز کر کے نہ شکوہ پر بات کر سکتے ہیں، اور نہ جواب شکوہ کو نظر انداز کر کے شکوہ پر بات کی جا سکتی ہے۔ تو ان دونوں کو کمبائن کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور جواب شکوہ کا جو تھیم ہے، مرکزی خیال ہے، وہ یہ ہے، اس کے آدھے سے زیادہ حصے میں تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ تم نے جو ہے تم دین کا پرچم ضرور بلند کیے ہوئے ہو، لیکن تم دین کی روح کو ایبینڈن کر چکے ہو، دین کو تم نے ریچول میں ڈھال لیا ہے، اور اس کی روح سے تم کنارہ کش ہو چکے ہو، اور یہی تمہارے زوال کا سبب ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو دوبارہ عظمت رفتہ حاصل کرنا تو اس کا نسخہ بہت آسان ہے، اور وہ یہ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اس کا ٹیپ کا بند ہے، یعنی یہ مرکزی خیال ہے اس کا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اقبال کا جو یہ فکری سفر ہے، اور امت مسلمہ کا بالخصوص بر صغیر کی ملت اسلامیہ کا جو فکری سفر ہے، اس کو ہم متعین نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم یہ دیکھنے کی کوشش نہ کریں کہ انگریزوں کی آمد کے بعد یا یورپی طاقتوں کی آمد کے بعد مسلمانوں میں اس کے خلاف رد عمل کی کیا کیا صورتیں پیدا ہوئیں۔ مثلا رد عمل کی ایک صورت سر سید احمد خان کی فکر کی صورت میں سامنے آئی۔ آپ کو معلوم ہے سر سید ہماری تاریخ کی جو دو تین بڑی کنٹمپرری تاریخ کی دو تین بڑی شخصیات ہیں ان میں سے ایک ہیں، لیکن سر سید کا بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ سر سید انگریزوں کی لائی ہوئی فکر اور ان کی تہذیب سے اتنے مرعوب ہو گئے کہ وہ اپنی خودی کو، اگر میں اقبال کی اصطلاح استعمال کروں، کہ انہوں نے اپنی خودی کو ابینڈن کر دیا، اس کو ترک کر دیا، اور اس کو وہ ہار دیا انہوں نے انگریزوں کے سامنے۔ اور اس کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ سر سید بنیادی طور پر اس خیال سے دوچار ہوئے کہ انگریز اگر حق پر نہ ہوتے تو غالب کیوں ہوتے، یعنی انہوں نے غلبے کو حق کے ہم مانی بنا لیا۔ یعنی تاریخ کا جو پورا فکری سفر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں اکثر یہ ہوا ہے کہ ایک قوت حق کی علمبردار اور اس کی ترجمان بن کر کھڑی ہوئی ہے، لیکن وہ بظاہر ایک ایسی قوت سے جس کو آپ باطل قوت کہتے ہیں اس سے شکست کھا جاتی ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اس کی سب سے بڑی علامت ہیں، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ وہی حق پر تھے، یزید باطل پر کھڑا ہوا تھا، لیکن بظاہر ان کو میدان کارزار کے اندر شکست ہو گئی اور پورا خانوادہ رسول تہہ تیغ ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو گویا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناکام ہو گئے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہی اصل میں کامیاب ہوئے، یزید ہی اصل میں ناکام ہوا۔ اور تاریخ میں اس سے پہلے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ آپ کو معلوم ہے 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور بعض روایات کے مطابق 40 لوگ، بعض روایات کے مطابق اس سے نسبتاً کچھ زیادہ لوگ کنورٹ ہوئے۔ جب طوفان نوح آیا تو اتنے لوگ ان کے ساتھ تھے۔ تو 950 سال کی تبلیغ کا حاصل یہ تھا کہ 40 لوگ یا 70 لوگ جو تھے وہ کنورٹ ہوئے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت نوح علیہ السلام ناکام ہو گئے، لیکن دراصل حضرت نوح علیہ السلام ناکام نہیں ہوئے، بلکہ ان کی قوم ناکام ہوئی اس لیے کہ اس نے حق کو پہچاننے اور اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حق اپنی جگہ موجود تھا اور پوری قوت کے ساتھ وہ اپنا اظہار کر رہا تھا، لیکن جو ان کی قوم تھی وہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکی اور وہ اس سے اپنا تعلق متعین نہیں کر سکی اور اس کو قبول نہیں کر سکی، اس لیے وہ پوری قوم ناکام ہو گئی، اور اس طرح ناکام ہوئی کہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ تو سر سید جو تھے تاریخ کے اس پورے سفر سے ایسا نہیں تھا کہ وہ لا علم تھے، وہ اس سے آگاہ تھے، لیکن انگریزوں کا غلبہ اتنا زبردست تھا کہ ان کو لگا کہ اگر حق پر نہ ہوتے تو یہ غالب کیوں آتے، اور اگر ہمارے اندر نقص نہ ہوتا تو ہم مغلوب کیوں ہوتے۔ انہوں نے پولیٹیکل غلبے کو، عسکری غلبے کو ایک تہذیبی غلبے میں کنورٹ کر دیا، ایک ریلیجس غلبے میں تبدیل کر دیا، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی فکر برآمد ہوئی کہ جس نے ہماری مذہبی فکر اور ہماری تہذیبی اور تاریخی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سر سید احمد خان نے اپنا صرف تہذیبی یا تاریخی کانٹیکس نہیں تبدیل کیا، بلکہ انہوں نے اپنا ریلیجس کانٹیکس بھی تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو
قرآن مجید کی پوری تفسیر ہے، یعنی 1300 سال کے پورے تفسیری کارنامے کو انہوں نے بیک جنبش قلم مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ پتہ افسانہ و افسوں ہیں. اس طرح سے انہوں نے بات کی. علم حدیث کے وہ منکر ہو گئے. انہوں نے کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ کوئی خارجی مخلوق، خارجی وجود رکھنے والی مخلوق نہیں ہیں، بلکہ یہ ہماری باطن کی قوتیں ہیں. اور جنت اور دوزخ کی خارجی وجود کا بھی انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جنت اور دوزخ کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے. اگر کوئی شخص تکلیف میں ہے تو گویا وہ جہنم میں ہے ذہنی اعتبار سے، اور اگر کوئی آدمی مسرت محسوس کر رہا ہے تو گویا وہ جنت کے اندر ہے. تو ان غلبے کا اتنا زبردست اثر سر سید کی فکر پر ہوا کہ وہ اپنی انفرادی تشخص سے اور اپنی انفرادی خودی سے محروم ہو گئے. اس کا دوسرا ریاکشن ہمیں اکبر الہ آبادی کی شاعری کی صورت میں سامنے ہمارے آتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اکبر ہماری جو 3-4 بڑی شخصیتیں ہیں فکری سطح پر، تخلیقی سطح پر، ان میں سے ایک ہیں. اور ان کا جو شعری پوٹینشل ہے، ان کی جو شعر کی فکری سطح ہے، وہ اقبال کے ہم پلہ ہے. اور اقبال نے بہت طالب علمانہ ان کی یعنی گویا پیروی کی ہے اپنی شاعری کے اندر. اور ان کے انتقال پر انہوں نے ان کے بیٹے کے نام جو تار تحریر کیا تھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ تمہارے والد اتنی بڑی شخصیت تھے کہ پورے ایشیا کے اندر ان کی جیسی کوئی دوسری شخصیت موجود نہیں ہے. اور یہ مبالغہ نہیں ہے. مطلب اگر اقبال یہ کہہ دیتے کہ پوری دنیا میں کوئی دوسرا شاعر اکبر کی طرح نہیں ہے تو یہ بھی مبالغہ نہ ہوتا، اس لیے کہ کوئی ایسا شاعر واقعی موجود نہیں ہے. تو اتنے اہم آدمی ہیں، اتنے سگنیفیکنٹ آدمی ہیں. اور ان کے اندر جو رد عمل پیدا ہوا اس غلبے سے وہ یہ تھا کہ ان کو یہ تو پتہ تھا کہ ہم ہی حق پر ہیں، ہماری تہذیب ہی سپیریئر ہے، ہماری تاریخ ہی برتر ہے، اور یہ کمتر ہیں ہر اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے بھی کمتر ہیں، تہذیبی اعتبار سے بھی کمتر ہیں، تاریخی اعتبار سے بھی کمتر ہیں. لیکن وہ یہ جان گئے تھے کہ ان کا عسکری غلبہ اتنا زبردست ہے کہ شاید یہ اب یہ آ گئے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ گئے ہیں، ابھی یہاں سے کبھی واپس لوٹ کر نہیں جائیں گے. یہ اکبر کو لگتا تھا. اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ شعر اکبر کو سمجھ لو یادگار انقلاب، اس کو یہ معلوم ہے ٹلتی نہیں آئی ہوئی کہ بھئی انگریز آ گئے ہیں، اب یہ 200-300 سال کے نہیں 1000 سال کے لیے آ گئے ہیں. تو انہوں نے جو شاعری تخلیق کی اس میں آپ کو اپنی تہذیب کا، اپنی تاریخ کا اور اپنے مذہب کی عظمت کا اظہار جو ہے آپ کو نظر آتا ہے. اور انہوں نے ہماری تہذیب کی بنیادی اصطلاحوں کو، ہماری تہذیب کے بنیادی تصورات کو علامت کے درجے پر فائز کر دیا. اور انہوں نے دونوں تہذیبوں کا ایسا موازنہ کیا کہ آپ اس میں توحید سے لے کر بسکٹ تک ان دونوں کے کمپیریزن کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور انہوں نے سپیریورٹی اسلامی تہذیب کی ثابت کی ہے، یعنی توحید سے لے کر بسکٹ کی سطح تک انہوں نے بتایا کہ ہم کہاں کہاں اور کن کن بنیادوں پر سپیریئر ہیں. لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اب یہ غلبہ جو ہے کبھی ٹوٹے گا. اقبال کا کمال یہ ہے کہ اقبال نے تجزیے کی سطح پر نہیں، وجدان کی سطح پر یہ بات سمجھ لی کہ یہ جو مغربی تہذیب ہے یہ ایک مرتی ہوئی، فنا ہوتی ہوئی، پسپا ہوتی ہوئی تہذیب ہے، اور مستقبل اگر کسی کا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام کا ہے، اس لیے کہ وہی حق ہے. اور وہ مغلوب ہو گیا ہے، ضرور عسکری اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے مغلوب ہو گیا ہے، لیکن مستقبل بہرحال اسی کا ہے. یہ بات اقبال کی جو شاعری ہے اس کے اندر یہ بکھری ہوئی ہے مختلف عنوانات کے تحت. تو اقبال نے پوری قوت، اپنے وجود کی پوری قوت یہ بات سمجھانے میں صرف کر دی بر صغیر کی ملت اسلامیہ کو اور پورے امت مسلمہ کو کہ تم مغربی تہذیب کی اس ظاہری چکا چوند سے متاثر نہ ہو، مرعوب نہ ہو، اپنے انفرادی اور اجتماعی تشخص کو نہ کھو، بلکہ تم اپنے دین سے وابستہ رہو، اپنی تاریخ سے اور اپنی تہذیب سے وابستہ رہو. اور اگر تم یہ کرو گے تو بہت جلد وہ منظرنامہ طلوع ہوگا کہ جس میں اسلام ایک غالب قوت کی حیثیت سے سامنے آئے گا، اور امت مسلمہ جو ہے وہ دنیا کو گورن کرنے والی اور پوری دنیا کو لیڈ کرنے والی امت کے طور پر سامنے آئے گی. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جواب شکوہ کے آخری حصے میں تقریباً اقبال نے بہت قوت کے ساتھ اور بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ یہ امت فنا ہونے کے لیے برپا نہیں ہوئی ہے، یہ امت غالب آنے کے لیے برپا ہوئی ہے. اور اس امت کے غلبے کا محوری نقطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ غلبہ اور تسلط ہمارا مقدر بنے اور ہم دنیا کو لیڈ کرنے والے بنیں، تو ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ وابستہ کرنے والے بن جائیں. ہماری وابستگی جتنی زیادہ ہوگی، جتنی بنیادی ہوگی، جتنی شدید ہوگی،
اتنا ہی غلبے کا جو منظر ہے وہ ہمارے قریب آئے گا، اور ہم دنیا کے اندر اپنی عظمت رفتہ کو دوبارہ دریافت کریں گے، اور تاریخ کے ایک ایسے سفر پر روانہ ہوں گے کہ جو ہماری تاریخ کے پچھلے سفر کی، جس کو آپ اپنا ماضی کہتے ہیں، ماضی بعید کہتے ہیں، قرون اولیٰ کہتے ہیں، اس کو ہم دوبارہ سے از سر نو اپنے سامنے ظہور پذیر ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ یعنی جو غلامی کا امپیکٹ ہے، اس میں سے امپیکٹس ہیں، ان میں سے ایک امپیکٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد، اور اس میں بہت بڑے بڑے علماء اس کے اندر ملوث ہوئے، اور وہ یہ کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اچھا یہ یورپی طاقتوں کا غلبہ ہے، اور یہ اتنا زبردست ہے، اور یہ ہمہ جہت ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو مسلمانوں کو چیلنجز درپیش ہوئے، آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلا چیلنج مسلمانوں کو یونانی فکر کا درپیش ہوا غزالی کے زمانے میں، اور وہ چیلنج جو تھا وہ اتنا زبردست تھا کہ اگر غزالی اس کا جواب نہ دیتے تو مسلمانوں کی تہذیب کے اندر ایک ایسا عدم توازن پیدا ہو جاتا جیسا عدم توازن یورپی تہذیب میں پیدا ہوا، اور وہ بالآخر اپنے مذہب سے دور ہو گئے، انہوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ تو غزالی نے تنہا یونانی فکر کے چیلنج کو قبول کیا اور اس کو رسپونڈ کیا۔ دوسرا چیلنج ہمیں چنگیز خان کی الغار کی صورت میں درپیش ہوا، جب اس نے ہمارا جو سیاسی دارالخلافہ تھا یعنی بغداد، اس کو تاراج کیا اور اس نے کیپچر کر لیا۔ لیکن چنگیز کی قوت بنیادی طور پر ایک عسکری قوت تھی، اس کے پاس مذہب کی قوت نہیں تھی، تہذیب کی قوت نہیں تھی، تاریخ کا اس کے پاس کوئی تصور نہیں تھا۔ یہی سبب ہے کہ اسلام کے حسن نے، اس کے جمال نے، اس کی معنویت نے تاتاریوں کی دوسری نسل کو مسلمان کر دیا، اور اقبال نے فخر کے ساتھ یہ کہا کہ پاسباں مل گئے ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اقبال نے بات کی، اور یہ بالکل صحیح ہے کہ وہ کنورٹ ہو گئے، اسلام نے ان کو بدل ڈالا، منقلب کر دیا اور اپنا بنا لیا، اور مسلمانوں کو ایک نیا خون فراہم کر دیا۔ دوسرا بڑا چیلنج یہ تھا۔ لیکن جو یورپی طاقتوں کا چیلنج تھا وہ اتنا ہمہ جہت تھا، وہ مذہبی سطح پر بھی تھا، تہذیبی سطح پر بھی تھا، تاریخی سطح پر بھی تھا، تعلیمی سطح پر بھی تھا، سیاسی سطح پر بھی تھا، عسکری سطح پر بھی تھا، سماجیات کو بھی اس نے متاثر کیا، ہمارے آرٹ کو، ہمارے لٹریچر کو، ہماری زندگی کے جتنے پہلو تھے ان سب کو اس نے چیلنج کیا اور ریپلیس کر دیا، جہاں جہاں اس کا بس چلا اس نے ان کو ریپلیس کر دیا۔ اور اس کی ایک مثال میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کی، سر سید احمد خان کی پرسنالٹی اور ان کی فکر ہے، اور ہماری بر صغیر کی مسلم بر صغیر کے اندر جدیدیت کے جتنے بھی بڑے آپ کو رجحانات اس وقت نظر آتے ہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی عنوان سے سر سید سے متعلق ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو جس سیکولر اور لبرل ایلیٹ کی، انٹلیکچوئل ایلیٹ کی یا حکمراں بالادست طبقے کی آپ بات کرتے ہیں، وہ سب کسی نہ کسی طرح سے سر سید کی فکر کے انڈے بچے ہیں۔ یہ بات آپ کو بالکل معلوم ہونی چاہیے واضح طور پر۔ اور دوسرا رجحان وہ تھا، ریاکشن کی دوسری صورت وہ تھی کہ ایک طرف علماء تھے کہ جنہوں نے مغربی تہذیب کو یکسر مسترد کر دیا، مگر ان کی پرابلم یہ تھی، علماء کی لیکنگ یہ تھی کہ انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ حق کیا ہے۔ مطلب اسلام کے دو بنیادی تقاضے ہیں، نمبر ایک یہ کہ آپ یہ بتائیں ایک انٹلیکچوئل کی حیثیت سے، ایک عالم دین کی حیثیت سے کہ حق کیا ہے، لیکن یہ بتا دینا کافی نہیں ہے، آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ باطل کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اور حق اس پر کن کن بنیادوں پر تنقید کرتا ہے، اسے کن کن بنیادوں پر مسترد کرتا ہے۔ ہمارے علماء کی لیکنگ یہ تھی کہ وہ یہ بتانے میں ناکام ہو گئے۔ اقبال کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حق کیا ہے اور اس پر اصرار کیا، اور وجدانی سطح پر انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ تمہارا زمانہ ابھی گیا نہیں ہے، یہ دوبارہ آئے گا، اور اگر تم اپنے آپ کو اسلام سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے وابستہ کرو گے تو تم اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو بہت جلد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ پہلی بڑی آواز تھی اقبال کی۔ اور جیسا کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس غلامی کے امپیکٹس میں سے ایک امپیکٹ یہ ہوا کہ بہت سے مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ مبارک ہے وہ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے تک محدود ہے، یعنی اسلام نے عظمت کا جو بھی سفر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، اب وہ کبھی ریپیٹ نہیں ہوگا۔ یہ اتنی ہولناک بات ہے کہ اگر اس کو کوئی مان لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو یا اسلام کو اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی کرنا تھا، جو کچھ بھی اچیو کرنا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں ہو چکا، اب وہ کبھی نہیں ہوگا۔
یہ تاریخ کا ایک بہت ہی ہولناک تصور ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ تاریخ کا لینئر تصور ہے، یعنی تاریخ کا ایک تصور یہ ہے کہ تاریخ خط مستقیم میں مسلسل آگے کی جانب بڑھ رہی ہے، جبکہ ہماری تاریخ کا اصل تصور دائروی ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ تاریخ دائرے کی صورت میں سفر کر رہی ہے، اور دائرے کی صورت میں اگر وہ سفر کر رہی ہے تو خط دائرے کے اندر اپنے آپ کو بار بار اثر نو دریافت کرتا رہے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے کو اپنے عصر میں ایک بار پھر ری ڈسکور کریں گے، مطلب یہ بالکل واضح بات ہے۔ اور اقبال جو تھے اگر اس بات سے آگاہ نہ ہوتے، اس بات پر مطلع نہ ہوتے، تو وہ شاعری پروڈیوس کر ہی نہیں سکتے تھے جو شاعری انہوں نے پروڈیوس کی۔ تو اقبال کے بعد جو فکری سفر تھا اس کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اس میں نیا ڈائمنشن ایڈ کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اقبال جو ہیں وہ ہمارے ظاہر شاعری میں کلام کرنے والے آدمی ہیں، اور شاعری کی ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس میں اجمال ہوتا ہے، تفصیل نہیں ہوتی ہے، اور اس کی دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ جذبے میں منحصر ہوتی ہے، اور اسی سے وہ اپنا مواد اخذ کرتی ہے، اور اسی سے اپنی قوت اور اپنا حسن و جمال پیدا کر کے دکھاتی ہے۔ مولانا کا کمال یہ ہے کہ مولانا نے ایک سطح پر، یعنی اقبال سے میں تعلق کی بات کر رہا ہوں، مولانا کا اقبال سے تعلق یہ ہے کہ ایک سطح پر انہوں نے اقبال کی فکر کو عمل بنا دیا، دوسری سطح پر انہوں نے اقبال کے جذبے کو پوری تفصیل کے ساتھ دلیل فراہم کر کے دکھا دی، اور انہوں نے وہ جماعت کھڑی کی کہ جس کو آپ الجماعت کا نمونہ کہتے ہیں، یعنی انہوں نے ایک ایسا تنظیمی سانچہ پیدا کر کے دکھایا کہ جو زندگی میں کہ انفرادی دائرے میں بھی اور اجتماعی دائرے میں بھی اور بین الاقوامی دائرے میں بھی اسلام کے مکمل غلبے کے لیے جد و جہد کرنے والا بن کر سامنے آیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو کنٹمپرری مسلم دنیا ہے اس پر صرف دو شخصیتوں کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ ان کے بغیر ہم کنٹمپرری مسلم دنیا کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ پہلا اقبال، جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، جہاں جہاں فارسی بولی جاتی ہے، وہاں وہاں اقبال کے امپیکٹس پہنچے ہیں، اور پہنچے تو خیر اس کے سوا بھی ہیں، لیکن ان دو دائروں کے اندر اقبال کے امپیکٹس غیر معمولی طور پر منتقل ہوئے ہیں۔ لیکن مولانا کے امپیکٹ کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہو گیا، اس لیے کہ وہ نثر میں کلام کرنے والے تھے۔ تو چنانچہ آپ کے پتہ نہیں بات علم میں ہے کہ نہیں ہے کہ مولانا مودودی ہماری تاریخ کی شاید وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کا کام دنیا کی 75 زبانوں میں کم و بیش منتقل ہوا ہے، یعنی اس کی کوئی دوسری مثال میرے سامنے نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ جن لوگوں کو نوبل پرائز ملتا ہے ادب کا، وہ چونکہ بہت پاپولر ہو جاتے ہیں، مقبول ہو جاتے ہیں، اور ایک کمرشل انٹرسٹ ان کی شخصیت میں اور ان کے کام میں پیدا ہو جاتا ہے، تو دنیا کے 2 3 4 5 بڑے پبلشر ان کو پک کرتے ہیں اور ان کے ترجمے 20 25 30 زبانوں میں وہ کروا دیتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر ان کی زبانوں کا ان کے کام کا 25 30 زبانوں میں ترجمہ ہوتا ہے، لیکن مولانا کے کام کا ترجمہ 75 زبانوں میں ہوا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام کسی ریاستی قوت کے بغیر ہوا، کسی کمرشل انٹرسٹ کے بغیر ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کو اللہ تعالیٰ نے وہ حق عطا کیا تھا، وہ صداقت عطا کی تھی کہ جو اپنا اظہار خود کرتی ہے اور لوگوں کو کمپیل کرتی ہے کہ تم میرا ترجمہ کرو اور مجھے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک منتقل کرو۔ تو یہ جو کنٹمپرری مسلم دنیا ہے اس کے اندر جتنے بھی تغیرات اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 100 سال کے اندر، اس میں ان 2 پرسنالٹیز کا اور ان کی فکر کا رول بہت سینٹرل ہے، بہت بنیادی ہے۔ اور اقبال نے جو بات کہی ہے یعنی جو مصرع آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے جس پر کہ ہم آج گفتگو کے لیے یہاں موجود ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کی معنویت یہ ہے کہ اقبال نے اپنے جواب شکوہ کے آخری حصے میں یہ بات کہی ہے، اور یہ ہمارے عقیدے کی سطح پر بھی یہ بات موجود رہی ہے اور ہم بھول گئے ہیں اس کو۔ اقبال نے کہا ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے یہ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تخلیق کی گئی، یعنی آپ باعث تخلیق کائنات ہیں۔ تو جو ذات باعث تخلیق کائنات ہو اس کی فکر کا یا اس کی ذات کا جو امپیکٹ ہے وہ کسی ایک زمانے تک محدود ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بات کہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس کا نمونہ اتنا کامل ہے کہ جب تک دنیا اس کامل نمونے کی پیروی نہیں کرے گی
نہ وہ کفر کے اندھیرے سے نکل سکے گی، نہ وہ شرک کے اندھیرے سے نکل سکے گی، اور نہ وہ اسلام کو حقیقی معنوں میں بسر کرنے والی بن سکے گی. ممکن ہی نہیں ہے. جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو، آپ کے ماڈل کو سامنے نہیں رکھا جائے گا، اس وقت تک ہم اپنے انفرادی، اجتماعی، امتی اور عالمگیر جو پوٹینشل ہیں ہمارے، ان کو ہم ڈسکور نہیں کر سکیں گے، اور ان کو ہم ایکسپلائٹ نہیں کر سکیں گے، اور دنیا اس امن سے کبھی دوچار نہیں ہو سکے گی جس کا خواب ہم صدیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. مطلب پوری دنیا کہتی ضرور ہے کہ انسانیت ہونی چاہیے، اور انسانیت بڑی اچھی چیز ہے، اور دنیا میں امن ہونا چاہیے، اور خوشحالی ہونی چاہیے، اور ترقی ہونی چاہیے، اور مساوات ہونی چاہیے. لیکن یہ تمام تصورات محض تصورات ہیں. جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کو سامنے نہیں رکھا جائے گا، اس وقت تک یہ تصورات کبھی بھی حقیقت بن کر سامنے نہیں آ سکیں گے. یہ بات اقبال نے اپنے اس شعر کے اندر یا اپنی اس نظم کے اندر کہنے کی کوشش کی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مسلم دنیا کا جو 100 سال کا فکری سفر ہے، یعنی جواب شکوہ کی تخلیق سے لے کر اب تک، وہ اقبال کی فکر کے اگر مطلب عین مین نہیں ہے، 100% نہیں ہے، تو اس کے بہت قریب تر ضرور ہے. مطلب میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر سر سید کی فکر کو آپ دیکھیں، اور آپ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ سر سید کی فکر جو ہے وہ تمام مسلم دنیا کے اندر، یا چلیے بر صغیر کے مسلمانوں میں عام ہو گئی ہے، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا تھا. اس کا ٹھیک وہ نتیجہ نکلنے والا تھا جو یورپ کے اندر نکلا، کہ انہوں نے بالآخر جو اصلاح مذہب کی تحریک تھی، وہ بالآخر مذہب کے انکار کی تحریک بن کر سامنے آئی. انہوں نے خدا کے تصور کو رد کر دیا، انہوں نے وحی کے تصور کو رد کر دیا، انہوں نے کتاب کے تصور کو مسترد کر دیا، انہوں نے پروفٹ ہوڈ کے تصور کو مسترد کر دیا، اور انسانی عقل کو آل ان آل مان لیا، اپنا حکم مان لیا، اور کہا کہ اب ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے، انفرادی اور اجتماعی زندگی بسر کرنے کے لیے کسی ربانی ہدایت کی، کسی آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. ہماری عقل خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا خوب ہے، کیا ناخوب ہے، کیا حسین ہے، کیا جمیل ہے، کیا قبیح ہے. یہ ہماری عقل فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے. تو اگر سر سید کی فکر عام ہو جاتی اس حوالے سے، تو ہمارا انجام بھی وہی ہونا تھا کہ جو یورپ کا ہوا. لیکن اقبال کی فکر نے، یا آپ کہہ لیجئے کہ کسی حد تک اکبر کی فکر نے، اور پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر نے، امت مسلمہ کے ایک بلک کو، بہت بڑے حصے کو اس فکری بحران سے بچا لیا. اور نہ صرف یہ کہ فکری بحران سے بچا لیا، بلکہ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مولانا نے اقبال اور مولانا کی فکر کو اگر آپ کمبائن کر کے دیکھیں، تو انہوں نے ایک جانب امت مسلمہ کو یہ بتایا کہ حق کیا ہے، اور دوسری جانب انہوں نے یہ بتایا کہ باطل کیا ہے، اس کی تنقید کیا ہے، اس کے لمیٹیشنز کیا ہیں، اور اسلام کن کن بنیادوں پر اس باطل کو مسترد کرتا ہے. اور تیسری جانب انہوں نے ماضی کو ری ڈسکور کرنے کی ایک ایسی جدوجہد شروع کی کہ جو آج نہیں تو کل انشاءاللہ ضرور برگ و بار لائے گی، اور پورا عالم اسلام کے غلبے کا پرچم لے کر کھڑا ہوگا، اور امت مسلمہ حقیقی معنوں میں وہ امت بن کر سامنے آئے گی جو صرف اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے والی نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک عالمگیر انقلاب کی دائی بن کر سامنے آئے گی. اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مسلمان کا بنیادی تصور ایک انقلابی پرسنالٹی کا تصور ہے. یعنی مسلمان کا تصور یہ ہے کہ وہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، وہ غالب آنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ مقلد بن کر نہیں آیا ہے اس دنیا کے اندر، بلکہ وہ دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے آیا ہے. یہی انڈیویجول سطح پر مسلمان کا رول ہے، یہی امتوں کے درمیان امت مسلمہ کا کردار ہے. اور یہی بات اقبال نے جواب شکوہ کے اندر بہت فورسفلی کہنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان اپنی عظمت رفتہ کو پہچانیں، اور ان بنیادوں پر اپنی انفرادی اور اجتماعی تشخص کی تشکیل کریں کہ جو مسلمانوں کو بالآخر ان کی عظمت رفتہ کی طرف دوبارہ لے جانے والی ہے. تو ہمارے سامنے اگر آپ دیکھیے، یعنی جو گزشتہ 30 سال کا ایک سفر ہے، اگر آپ صرف اس کو بھی ملاحظہ کرنا چاہیں، امت مسلمہ کی بہت بڑی ناکامیوں میں سے ایک ناکامی یہ ہے کہ ہمیں اپنی شکست اور اس کی معنی تو خیر کیا معلوم ہوں گے، ہمیں اپنی فتوحات اور ان کی معنویت اور ان کے امپیکٹس تک کا اندازہ نہیں. یعنی وہ امت کتنی غیر معمولی امت ہوگی کہ جس نے 30 سال کی مختصر سی مدت کے اندر افغانستان کے اندر یک کے بعد دیگرے 2 عالمی سپر پاورز کو شکست سے دوچار کیا ہو، یک کے بعد دیگرے.
میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب افغانستان میں روس کے خلاف انقلاب برپا تھا اور ہم کراچی یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے، تو وہاں جو ہمارے بائیں بازو کے دوستوں کا سرکل تھا، وہ جب ہم سے انٹریکٹ کرتا تھا وہ کہتا تھا یار تم لوگ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ نظر آتے ہو، لیکن جب تم افغانستان پر بات کرتے ہو تو لگتا ہے کہ تم عالمی سیاست کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، تمہیں سوویت یونین کی فکر اور اس کے غلبے اور اس کے تسلط کی تاریخ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ ارے بھائی، سوویت یونین کی تاریخ یہ ہے کہ وہ جہاں جاتا ہے وہاں سے کبھی واپس نہیں آتا، اور وہ غلط نہیں کہتے تھے۔ اور کمیونزم کی تاریخ یہ تھی کہ وہ روس سے نکلا اور آدھی سے زیادہ دنیا کو اس نے اپنی فکری گرفت کے اندر لے لیا، اور یہ بات بھی غلط نہیں تھی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 10 سال کی قلیل مدت میں افغانستان کی سرزمین پر مسلمانوں کے تصور جہاد اور ان کے شوق شہادت نے وقت کی 2 سپر پاورز میں سے ایک سپر پاور کو اس طرح سے شکست دی کہ وہ سپر پاور نہ اپنا نظریہ بچا سکی، نہ اپنے وجود کو وہ سالم رکھ سکی۔ نظریہ ختم ہو گیا اور اس کا جو انفرادی تشخص تھا، جو اس کا انفرادی جغرافیہ تھا، وہ ڈسمنٹل ہو گیا۔ لیکن جب یہ فتح طلوع ہوئی تو یہاں سے اسلام دشمن طاقتوں نے ایک نئی دلیل برآمد کی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی افغانستان میں بلا شبہ سوویت یونین کو شکست ہو گئی ہے، لیکن یہ اسلام کی فتح تھوڑی ہے، یہ مسلمانوں کی فتح تھوڑی ہے۔ بھائی آپ نے امریکہ اور یورپ کی مدد سے ایک سپر پاور کو دوسری سپر پاور کی مدد سے شکست دی ہے۔ چنانچہ 9/11 کے بعد جب امریکہ افغانستان کے اندر آ رہا تھا تو اس وقت میں بائیں بازو کی بات نہیں میں کرتا، میں اسلامی تحریکوں کے اپنے سرکل کے اندر موجود لوگوں کی میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ ان کا بھی یقین یہ تھا کہ چونکہ اب امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے اور طاقت کا ایسا ہولناک عدم توازن ہے کہ جو تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں، مطلب میں بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کتنا ہولناک ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ افغانستان میں آ گیا ہے اور اب وہاں پر وہی ہوگا جو وہ چاہے گا۔ اور وہ جب یہ بات کہہ رہے تھے تو ان کے سامنے طاقت کا ایک ہولناک عدم توازن تھا۔ اگر آپ مجاہدین کی اور امریکہ کی عسکری طاقت کا، ان کی معاشی طاقت کا موازنہ کریں تو اس میں 1 اور 1 لاکھ کی نسبت تھی۔ اگر آپ ان کی پولیٹیکل پاور کا موازنہ کریں تو اس میں 1 اور 1 کروڑ کی نسبت تھی۔ اگر آپ ان کی عسکری طاقت کا کمپیریزن کریں تو اس میں 1 اور 1 ارب کی نسبت تھی۔ اتنا زبردست عدم توازن تھا۔ چنانچہ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عدم توازن جو ہے اصل چیز ہے، اصل حقیقت ہے، اور جو اسلام کے پوٹینشل سے آگاہ نہیں تھے، مطلع نہیں تھے، وہی کہہ رہے تھے اب تو امریکہ، اب جو کچھ ہوگا وہاں امریکہ کی مرضی سے ہوگا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 10 سال کی قلیل مدت میں وہ امریکہ جو افغانستان کے اندر کامل فتح حاصل کرنے آیا تھا، اس کو وہاں کامل شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور یہاں تک کہ اس کو یہ بات بھی معلوم نہ رہی کہ وہ افغانستان سے باعزت طریقے سے کس طرح سے نکل سکتا ہے۔ چنانچہ وہ جن طالبان کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ تہذیب کے دائرے سے باہر وجود رکھنے والی قوتیں ہیں، یہ وحشی ہیں، یہ درندے ہیں، اور یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے، بالآخر وہ انہی طالبان کے ساتھ بات کرتا ہوا نظر آیا آپ کو، ان سے مذاکرات کی بھیک مانگتا ہوا وہ آپ کو نظر آیا۔ یہ طالبان کی یا مجاہدین کی فتح نہیں ہے، یہ اسلام کے اس پوٹینشل کی، اس امکان کی فتح ہے جو اسلام اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ اسلام کے تصور جہاد اور مسلمانوں کے شوق شہادت کی فتح ہے، اور یہ اتنی بڑی فتح ہے کہ اگر اتنی بڑی فتح امریکہ یا یورپ کو یا بھارت کو یا اسرائیل کو حاصل ہوئی ہوتی تو میں آپ سے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ 2-3 سال کی قلیل مدت میں اس موضوع پر درجنوں فلمیں بنا چکے ہوتے، سینکڑوں دستاویزی فلمیں انہوں نے اس موضوع کے اوپر تخلیق کر لی ہوتی، اور اس پر وہ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں سیمینارز کر چکے ہوتے، 50 کتابیں لکھی جا چکی ہوتی، یہ ان کی روزمرہ کی ہیڈ لائنز میں شامل ہوتی ہے بات۔ لیکن امت مسلمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا، افغانستان کے اندر کیا ہوا، مسلمانوں کی عظیم اکثریت کو یہ معلوم ہی نہیں ہے، اور وہ اپنی اس فتح سے، اپنی اس کامرانی سے اور اپنے اس پوٹینشل سے آگاہ ہی نہیں ہے جو افغانستان کے اندر ظاہر ہوا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ سفر جو اقبال کے زمانے سے شروع ہوا، اس نے 100 سال کے اندر اتنی بڑی قوت پیدا کر کے دکھائی ہے کہ 30 سال کی مختصر سی مدت میں وہ کام کیا جو ان امیجنیبل تھا، جس کو تصور جس کا نہیں کیا جا سکتا۔ یک کے بعد دیگرے 2 سپر پاورز کو اسلام کی قوت نے شکست سے دوچار کیا۔ یہ ہماری قوت کا، ہمارے پوٹینشل کا ایک ڈائمنشن ہے، وہ ڈائمنشن کہ جو جواب شکوہ کے بعض مصروں سے جس کا کہ ہم تعلق ثابت کر سکتے ہیں کہ جہاں
اقبال نے اللہ تعالیٰ کی زبان سے یہ کہلوایا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. تو مسلمانوں نے کسی درجے کے اندر اگر اسلام کو بسر کر کے دکھایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نصرت سے نوازا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نصرت کا اصول کیا ہے؟ وہ چیز جس کو آپ نصرت الہی کہتے ہیں وہ کب آتی ہے؟ اس کے 3 بنیادی تقاضے ہیں. نمبر 1، حق کے مطابق جد و جہد، آپ حق کو پہچاننے والے اور اس کے مطابق جد و جہد کرنے والے ہوں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ محض جد و جہد کرنے والے نہ ہوں بلکہ آپ حق کی جد و جہد کی راہ میں قربانیاں بھی پیش کرنے والے ہوں. جب قربانیوں کا سوال اٹھے تو آپ پھر میدان جنگ سے بھاگنے والے نہ ہوں، خواہ وہ عسکری میدان ہو خواہ وہ فکری میدان ہو، پھر آپ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہوں اور جو قربانی بھی طلب کی جائے آپ سے آپ قربانی دینے والے ہوں. اور تیسرا اصول اس کا یہ ہے کہ صرف قربانی دینا کافی نہیں ہے بلکہ اس پر استقامت کا مظاہرہ کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو استقامت بہت پسند ہے. تو جب یہ 3 چیزیں کمبائن ہو جاتی ہیں تو پھر وہ چیز نمودار ہوتی ہے جس کو آپ نصرت الہی کہتے ہیں. اگر کسی کو نصرت الہی کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسی ہوتی ہے تو اس کو افغانستان کے منظرنامے پر نظر ڈالنی چاہیے. نصرت الہی اس کو کہتے ہیں کہ طاقت کے اتنے ہولناک عدم توازن کے باوجود مسلمانوں کی ایک مٹھی بھر تعداد نے وقت کی واحد سپر طاقت کو اس کے تمام اتحادیوں کے ساتھ دریا برد کر دیا ہے. اور اقبال کی جو فکر ہے اس کے پوٹینشلز میں سے ایک پوٹینشل اس طرح سے ہمارے سامنے ظاہر ہو کر سامنے آیا ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ میں جس چیز کو آپ بیداری کا سفر کہتے ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیونس کے اندر تبدیلی آئی اور پھر مصر کے اندر تبدیلی آئی اور پھر لیبیا کے اندر تبدیلی آئی اور عمان کے اندر جو ہے وہ منظرنامہ تبدیل ہو گیا، اور دنیا کے کئی ملک ایسے ہیں جہاں حکومت لرزہ براندام ہے. آپ کو معلوم ہے عالم عرب کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا آج سے محض 2 سال پہلے؟ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پوری دنیا تبدیل ہو سکتی ہے، دنیا کے ہر خطے کے اندر انقلاب آ سکتا ہے سوائے عالم عرب کے. اور اس کا سبب یہ تھا کہ عالم عرب کے اوپر وہ جابر اور قاہر لوگ مسلط تھے. آپ ذرا ان کی عمر دیکھیں ان کی حکمرانی کی، کوئی 23 سال سے مسلط ہے، کوئی 30 سال سے مسلط ہے، کوئی 42 سال سے مسلط ہے. اور انہوں نے اپنی سوسائٹیز کو ایجنسیز کی سوسائٹیز، خفیہ اداروں کی اور فوج کی سوسائٹی بنا دیا تھا. یعنی وہاں پر وہی صورتحال تھی جو آپ روس کے اندر آپ کو نظر آتی تھی کہ یا تو آپ KGB کے براہ راست یعنی اس کے رول پر ہیں یا آپ اس کے ایجنٹ ہیں. اور یہ صورتحال تھی کہ روس کے اندر گھر کے اندر بیٹھ کر بھی باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ باپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بیٹا اس کی رپورٹنگ کر دے گا اور بیٹے کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ باپ اس کے بارے میں کیا کہے گا. یہ منظر تھا عالم عرب کا. لیکن جو لوگ جانتے تھے صورتحال کو، یعنی میں کہہ کر کوئی مطلب اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بات آج سے 6-7 سال پہلے میں نے تواتر کے ساتھ لکھی کہ عالم عرب کے اندر تبدیلی کی ایک لہر اٹھے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے 3 مہینے کے اندر عرب دنیا کا منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا. اور یہ بات میں اپنی بنیاد پر نہیں کہہ رہا تھا، یعنی یہ میرا کوئی میری انفرادی انسائٹ نہیں تھی. مجھے اسلام کی قوت کے اوپر اور اپنی تاریخ کے اوپر اور اپنی تہذیب کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر جن پر اقبال نے اصرار کیا ہے، جن پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اصرار کیا، ان پر مجھے یقین تھا. اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ رونما ہوا تیونس کے اندر، اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ شعلہ جوالہ بن گیا اور پورا تیونس تبدیل ہو گیا اور مصر میں پہنچ گئی وہ تحریک، اور 3-4 بڑے عرب دنیا کے امپورٹنٹ ملک جو ہے وہاں پر پولیٹیکل تغیر وہاں رونما ہو گیا اور منظرنامہ سیاسی اعتبار سے اکثر تبدیل ہو گیا. تو تاریخ کا جو یہ سفر ہے، تبدیلی کی جو یہ لہر ہے، اس کا بہت گہرا تعلق ان امور سے ہے جن پر اقبال نے جواب شکوہ کے اندر گفتگو کی ہے. اور وہ گفتگو جو ہے وہ ہوا میں تحلیل نہیں ہوئی ہے بلکہ اس نے نتیجہ پیدا کیا ہے، خواہ وہ اقبال کی فکر کے نتیجے میں رونما ہوئی ہو، خواہ وہ مولانا مودودی کی فکر کے نتیجے میں رونما ہوئی ہو، خواہ وہ حسن البنا یا سید قطب شہید کی صورت میں وہ برپا ہوئی ہو. یہ کہنا مطلب اس پہ ہم ڈیبیٹ ہو سکتے ہیں کہ کہاں کس کا کنٹریبیوشن کتنا زیادہ ہے. لیکن چونکہ اقبال نے اسلام کے پوٹینشل کا صحیح تعین کیا اور اس نے ان نکات کی بالکل ٹھیک نشاندہی کی کہ جن سے تعلق پیدا کر کے ہم انفرادی، اجتماعی اور امتی سطح پر اپنے آپ کو منقلب کر سکتے ہیں. اور یہ امت مسلمہ کسی نہ کسی درجے میں منقلب ہوئی ہے. تو یہ تغیرات، یہ کامیابیاں، یہ کامرانیاں آپ کا مقدر بنی ہیں. اور
مسلمانوں کے اندر جو ارج ہے، اگر میں آپ سے اس کی میں آپ کی ایک اور مثال میں آپ کو اس کے سامنے اس حوالے سے بیان کرنا چاہوں، مغربی تہذیب کا امپیکٹ اتنا زبردست اور اتنا ہولناک ہے کہ اگر آپ پوری دنیا کے منظرنامے پر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ بڑی بڑی تہذیبوں کو کھا گئی ہے. یعنی ہندو تہذیب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہندو تہذیب ایک بہت ہمہ جہت تہذیب ہے، 5000 سال کی وہ تاریخ رکھتی ہے ہندوازم کی، اور اس نے اپنے ایک مخصوص دائرے کے اندر کمال کے بہت سارے ایسے مظاہر تخلیق کیے ہیں کہ جن پر کسی امت کو، کسی ملت کو فخر ہو سکتا ہے. لیکن وہ پوری کی پوری امت یا پوری کی پوری ملت یا پوری کی پوری قوم جدیدیت کے زیر اثر منقلب ہو گئی ہے، اور ہندوازم صرف ایک ریچولسٹک مذہب بن کر رہ گیا ہے، اور ان کی پوری عملی زندگی سیکولرزم کے فریم ورک کے اندر بسر ہو رہی ہے. اسی طرح یہودیت کی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. یہودیت کا جو آپ سمجھتے ہیں اسرائیل جو ہے شاید کوئی مذہبی ریاست ہے، آپ کی پتہ نہیں یہ اطلاع بہت سارے لوگوں کے پاس ہے اور یہ غلط ہے. اسرائیل بنیادی طور پر ایک نسلی مطلب سازش کی پیداوار ہے، لیکن اس سے اگلی سطح پر وہ نسلی حقیقت ہے اور ایک سیکولر حقیقت ہے، وہ ریلیجس ریالٹی نہیں ہے. یا آپ یورپ کی بات کریں، کرسچینٹی 2000 سال کی تاریخ وہ رکھتی ہے، اس کے پاس کتاب ہے، اس کے پاس کتاب کی کامنٹری ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے. لیکن جو لبرلزم ہے اور سیکولرزم ہے وہ پوری کی پوری کرسچن سویلائزیشن کو کھا گیا ہے. یہاں تک کہ اب یورپ میں کرسچینٹی کا کوئی مستقبل نہیں ہے، ایشیا اور افریقہ میں شاید اس کا کوئی مستقبل ہو، لیکن اس کے ہارٹ لینڈ کے اندر کرسچینٹی کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور وہ تہذیب ہے، مطلب کمیونزم کی آپ بات کریں، 70 سال کی کشمکش ہے سرمایہ دارانہ نظام اور کمیونزم کے درمیان. لیکن آپ نے دیکھا کہ 70 سال کی کشمکش کے بعد بالآخر سرمایہ دارانہ نظام نے اس کے کیپٹل میں، اس کے مرکز میں ماسکو میں اس کو شکست سے دوچار کر دیا، اور پورا روس جو ایک کیپٹلسٹ اکانومی رکھنے والا ایک ملک ہے، اور اس کا پورا پیراڈائم جو ہے وہ کیپٹلسٹ آرڈر میں کنورٹ ہو چکا ہے. اسی طرح چین آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سوشلسٹ ریاست ہے، وہ رفتہ رفتہ اس طرح متغیر ہو رہا ہے کہ وہ ایک کیپٹلسٹ آرڈر میں تبدیل ہو رہا ہے. یہ صرف امت مسلمہ ہے کہ جو مغربی تہذیب کی مسلسل متواتر اور کامیاب مزاحمت کر رہی ہے. اس نے اپنے انفرادی، اجتماعی اور امتی تشخص کو برقرار رکھا ہے، اور یہ امت مسلمہ کی اپنی استعداد نہیں ہے، یہ استعداد اس کو اس کے دین نے فراہم کی ہے، یہ استعداد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب نے فراہم کی ہے، یہ استعداد اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے وابستگی نے عطا کی ہے. تو اگر مسلمان ان حقائق کو پہچانیں گے اور اقبال کی اس نظم کے اندر موجود فکر کو وہ اپنی حرز جاں بنائیں گے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ تاریخ کے جس مرحلے پر آج ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم یہاں کھڑے نہیں رہیں گے. تاریخ کا یہ سفر بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. امت مسلمہ بیدار ہو رہی ہے، منقلب ہو رہی ہے، ٹرانسفارم ہو رہی ہے، اور اپنے آپ کو وہ ری ڈسکور کر رہی ہے، اور اپنے تشخص کو وہ اپنے مذہب کی بنیاد کے اوپر متعین کرنے کی متمنی ہے. ابھی آپ نے جو امریکہ کے ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا ایک سروے ہے جو امت گیر سروے ہے، اس میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مسلم ملکوں کے عوام کی عظیم اکثریت 70 سے 75% افراد اپنے ملکوں کے اندر شریعت کو بالادست دیکھنا چاہتے ہیں. حالانکہ جو 70-80 سال کا یا 200 سال کا ایکسپیرینس ان کو ہے، وہ شریعت کی بالادستی کا ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ سیکولرزم کی، لبرلزم کی بالادستی کا ایکسپیرینس ہے. اور اس وقت پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ نہیں ہے، سیکولرزم کا، لبرلزم کا غلبہ ہے. اور جتنی بھی کامیابیاں اور یا کامرانیاں آپ متعین کر سکتے ہیں اس نظام کے حوالے سے، وہ سب بھی سیکولرزم اور لبرلزم ہی کے کھاتے میں پڑی ہوئی ہیں. اس کے باوجود امت مسلمہ اپنے مذہبی تشخص پر اصرار کرتی ہوئی دنیا ہے، اور یہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ بات ہے. اور اس سگنیفیکنٹ بات کی اہمیت کو اگر آپ نہیں سمجھتے تو اس کے اندر کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، مگر آپ کے دشمن، اسلام کے دشمن اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اگر مسلمان اپنے مذہب سے وابستہ رہیں گے، اپنی تاریخ سے، اپنی تہذیب سے وہ انسپائر ہوتے رہیں گے، تو آج نہیں تو کل ان کا اجتماعی پولیٹیکل تشخص بدلے گا، اور ہر مسلم ملک کے اندر وہ قوت نمودار ہوگی جو اسلام کی حقیقی بالادستی کی ترجمان ہوگی. وہ تمام حکمران جو آپ نے عالم عرب کے اندر دیکھے تحلیل ہو گئے، اسی طرح باقی مسلم ملکوں کے اندر بھی ٹرانسفارمیشن ہوگی، کل ہوگی، پرسوں ہوگی، یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ یقینی ہے.
اور میں آپ کو یاد دلاتا ہوں جواب شکوہ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ شعر ہے جو اس شعر سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اقبال نے کہا ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے, وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. بات سن لی آپ نے؟ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے, قرآن مجید کی آیت یہ ہے, اس کا مفہوم یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم اپنے دین, ہم اپنے نور کا اتمام کر کے رہیں گے, خواہ یہ بات کافروں اور مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. صحیح واضح ہے بات. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں آپ کو یاد دلا دوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زمانہ رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا, اور میرے بعد خلافت ہوگی اور اس کا زمانہ ہوگا, اور وہ زمانہ رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے, اور اس کے بعد ملوکیت ہوگی اور اس کا زمانہ رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا, اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی آمریت ہوگی اور اس کا زمانہ ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا, اور دنیا ایک بار پھر خلافت علی منہاج النبوہ کی جانب لوٹے گی. تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ ہم اپنے نور کا اتمام کر کے رہیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو کر رہے گی, تو یہ ہو کر رہے گا خواہ دنیا کے سارے انسان اس کے خلاف کام کرنے والے کیوں نہ بن کر رہ جائیں. تو اقبال کی جو یہ نظم ہے اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ ہماری 100 سال کی تاریخ, ہماری موجودہ صورتحال اور آنے والی صورتحال کا ایک بہت خوبصورت منظر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. اور اگر آپ اس نظم کو, میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو اس کو دوبارہ پڑھیں, اور جن لوگوں کو یہ سمجھ میں نہ آئے اپنی اس کے بعد فارسی مطلب الفاظ کی وجہ سے, تو وہ کوئی لغت رکھ لیں اور اس کو پڑھیں. تو آپ جب اس نظم کو پڑھ لیں گے اور اس کو جذب کر لیں گے تو وہ باتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہی ہیں ان کو آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے اور ان کا گریسپ آپ کرنے میں کامیاب ہوں گے, اور آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اقبال نے 100 سال پہلے جو خواب دیکھا تھا, امت مسلمہ نے 100 سال کے اس عرصے کے اندر اس خواب کے مطابق بڑی حد تک اپنی زندگی بسر کی ہے, اور امت مسلمہ میں وہ فورسز کام کر رہی ہیں جن کو آپ غلبہ اسلام کے لیے کام کرنے والی فورسز کہتے ہیں. ہمارے درمیان بلا شبہ فرقہ پرست بھی موجود ہیں, ہمارے درمیان مسلک پرست بھی موجود ہیں, مکتب پرست بھی موجود ہیں, لیکن بہت اہم بات یہ ہے کہ ان تمام تعصبات سے بلندتر قوتیں بھی ہمارے درمیان موجود ہیں, اور یہ ایک معجزے کی طرح ہے اس وقت اس دنیا کے اندر ان قوتوں کی موجودگی اور ان کا باقی رہ جانا. تو ہمیں اقبال کی فکر کے اس ڈائمنشن سے ایک تعلق خاطر ویسے بھی رکھنا چاہیے, فکری سطح پر بھی رکھنا چاہیے, ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی رکھنا چاہیے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے میسج کو, اس میسج کو جو ہمارے ماضی سے متعلق تھا, جو ہمارے آج سے متعلق ہے اور جو آنے والے کل سے متعلق ہے, اگر ہم اس کو گریسپ کرنے میں, اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم زیادہ بامانی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکیں گے, اور ان قوتوں کا زیادہ بہتر انداز میں ساتھ دے سکیں گے جو امت مسلمہ کے ماضی کو ازسر نو دریافت کرنے کے سفر پر روانہ ہیں, اور جو اپنے حال کو اپنے ماضی سے منسلک کر کے اپنے ماضی کو یکسر منقلب کر دینا چاہتی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.